السلام علیکم۔ مہاٹیٹ انگلش گرامر سیریز کے 26ویں دن میں سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ کے ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھے تو سب سے زیادہ سکورنگ حصے پر۔ جی ہاں، امپیریٹو سینٹینسز یعنی حکمیہ اور التجا والے جملے۔ اب یہ ٹاپک امتحانات میں بار بار نظر آتا ہے، اور سب سے اچھی بات کیا ہے، اس کے اصول اتنے آسان اور منفرد ہیں نا کہ ایک بار سمجھ آ گئے تو نمبر پکے۔ تو آئیے اسے مل کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو آج کا ہمارا پلان کیا ہے؟ یہ رہا ہمارا روڈ میپ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ امپیریٹو سینٹینسز آخر ہیں کیا چیز، پھر ان کو بدلنے کے 3 زبردست اصول سیکھیں گے۔ اس کے بعد ان اصولوں کو مثالوں کے ساتھ استعمال کر کے دیکھیں گے۔ ریویژن کے لیے ایک کوئک چیٹ شیٹ بھی ہے، اور آخر میں کچھ سوالوں سے اپنی سمجھ کو پکا کریں گے تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے کہ یہ حکمیہ جملے ہیں کیا۔ دیکھیں، امتحانات کے لحاظ سے یہ ایک اسپیشل کیس ہے، اور اسپیشل کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنے کے جو قاعدے ہیں وہ دوسرے جملوں سے بالکل الگ ہیں، اور یہی چیز اسے امتحان میں ایک بہت اہم سوال بناتی ہے۔ تو امپیریٹو سینٹنس یعنی حکمیہ جملہ ہوتا کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی حکم ہو، کوئی گزارش ہو، یا پھر کوئی نصیحت کی جا رہی ہو۔ اب دیکھیں، ان کے اصول الگ تو ہیں، لیکن سچ بتاؤں یہ اصل میں باقیوں سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ ان جملوں کو بدلنے میں سب سے کم محنت لگتی ہے، یہ گارنٹی ہے۔ تو پھر وہ کون سے اصول ہیں جن سے یہ پورا ٹاپک حل ہو جاتا ہے؟ آئیے اب ان 3 سمارٹ رولز کو دیکھتے ہیں جو سمجھیں کہ اس ٹاپک کو کھولنے کی چابی ہیں۔ یہ رہے وہ 3 اسمارٹ اصول ایک نظر میں۔ پہلا سٹیپ، جملے کا موڈ یعنی مفہوم دیکھیں اور رپورٹنگ ورب بدل دیں۔ دوسرا سٹیپ، صحیح کنیکٹر لگائیں یعنی ٹو یا ناٹ ٹو۔ اور تیسرا، اور یہ سب سے بہترین ہے، ٹینس بدلنے کی ٹینشن ہی ختم، ورب اپنی پہلی فارم میں ہی رہے گا۔ بس یہ 3 قدم ذہن میں بٹھا لیں، سمجھیں کام ہو گیا۔ چلیں اب پہلے اصول کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بات بہت سیدھی ہے، ہمیں سیڈ یا سیڈ ٹو کو جملے کے مطلب کے حساب سے بدلنا ہے۔ یعنی اگر جملے میں حکم کا احساس ہے تو ہم آرڈرڈ یا کمانڈڈ استعمال کریں گے، اگر گزارش ہے تو ریکویسٹڈ، نصیحت ہے تو ایڈوائزڈ، اور اگر کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے تو فوربیڈ۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں رول نمبر 2 پر، اور یہاں ہے اصل آسانی۔ ہمیں دیٹ یا اف جیسے کنیکٹرز کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ان کو بھول جائیں۔ اگر جملہ مثبت ہے تو سیدھا سیدھا ٹو لگا دیں، اور اگر منفی ہے یعنی ڈونٹ سے شروع ہو رہا ہے تو بس ناٹ ٹو لگا دیں۔ ہے نا آسان؟ اور اب آتا ہے سب سے بڑا ٹریک، یا یوں کہیں کہ سب سے بڑا شارٹ کٹ، وہ یہ ہے کہ ٹینس بدلنے کی چھٹی۔ جی ہاں، بالکل چھٹی، کیونکہ جب ہم ٹو استعمال کرتے ہیں تو انگلش گرامر کا اصول ہے کہ اس کے بعد ورب ہمیشہ اپنی پہلی فارم یعنی V1 میں ہی آتا ہے، تو بس ٹینس بدلنے کا جھنجھٹ ہی ختم۔ ٹھیک ہے، اصول تو ہم نے سمجھ لیے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ اب وقت ہے ان رولز کو اصلی مثالوں پر اپلائی کرنے کا، تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ یہ تبدیلی کتنی آسانی سے ہوتی ہے۔ پہلی مثال دیکھتے ہیں، حکم یعنی آرڈر کی۔ جملہ ہے The teacher said to the boy, stand up۔ اب دیکھیں، ٹیچر نے حکم دیا تو said to بدل گیا ordered میں، اور دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے that نہیں بلکہ to لگایا، تو جملہ بن گیا The teacher ordered the boy to stand up۔ بس کوئی ٹینس کی تبدیلی نہیں، کچھ نہیں۔ اب ایک گزارش والی مثال دیکھیں، ڈائریکٹ سپیچ ہے He said to me, please help me۔ یہاں پلیز کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک گزارش ہے، تو said to کی جگہ ہم لگائیں گے requested۔ اور ایک بہت اہم بات، جب requested لگا دیا تو پلیز کو ہٹا دیں گے، کیونکہ گزارش کا مطلب تو requested میں ہی آ گیا، تو جملہ بنا He requested me to help him، بالکل صاف۔ چلیں اب نصیحت یعنی ایڈوائس کی مثال دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ٹیک یور میڈیسن۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک نصیحت ہے، تو said کی جگہ ہم نے ایڈوائزڈ استعمال کیا اور to سے جوڑ دیا، تو انڈائریکٹ سپیچ بن گئی The doctor advised to take my medicine۔ دیکھا کتنی سیدھی تبدیلی ہے۔ اور اب آتے ہیں منفی جملوں پر، یعنی جن میں ڈونٹ آتا ہے۔ ان کو بدلنے کی 2 طریقے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، Mother said to Ali, don't play in the rain۔ پہلی طریقے میں ہم ایڈوائزڈ کے ساتھ not to لگا دیں گے، جیسے Mother advised Ali not to play in the rain۔ اور دوسرا طریقہ ہے forbade کا استعمال۔
فوربेड کا مطلب ہی ہوتا ہے منع کیا، تو جب آپ فوربेड استعمال کریں گے تو ناٹ نہیں آئے گا، جملہ بنے گا مدر فوربेड علی ٹو پلے ان دا رین۔ دونوں ہی بالکل ٹھیک ہیں۔ بہت خوب، اصول بھی دیکھ لیے، مثالیں بھی سمجھ لیں۔ اب ان سب چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ رہی ایک کوئک ریویژن چارٹ شیٹ۔ یہ خاص طور پر امتحان سے پہلے آخری منٹ کی تیاری کے لیے بہت کام آئے گی۔ آئیے جلدی سے اس چارٹ شیٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر جملے میں آرڈر ہے تو رپورٹنگ ورب ہوگا آرڈرڈ اور کنیکٹر ٹو لگے گا۔ اگر ریکویسٹ ہے تو ریکویسٹڈ استعمال ہوگا اور پلیز کو ہٹا دیں گے۔ ایڈوائس کے لیے ایڈوائزڈ اور نیگیٹو جملوں کے لیے یا تو ایڈوائس کے ساتھ ناٹ ٹو یا پھر سیدھا فوربेड کے ساتھ ٹو۔ یہ ٹیبل پورے ٹاپک کا خلاصہ ہے۔ چلیں جی، اب تک جو کچھ سیکھا ہے اسے پرکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم کچھ سوالات کریں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ٹاپک کتنا پکا ہو گیا ہے۔ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال اسکرین پر، پلیز یا کائنڈلی سے شروع ہونے والے جملوں میں سیٹ ٹو کس میں بدلے گا؟ سوچے ذرا۔ جی بالکل صحیح جواب ہے ریکویسٹڈ۔ سوال نمبر 2، حکمیہ جملوں میں رپورٹنگ اور رپورٹڈ سپیچ کو جوڑنے کے لیے دیٹ کی جگہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ یاد ہے نا؟ بالکل صحیح، ہم استعمال کرتے ہیں ٹو، اور اگر جملہ منفی ہو تو ناٹ ٹو۔ تیسرا سوال، یہ ایک پریکٹیکل کنورژن ہے۔ جملہ ہے The captain said to the soldiers, fire۔ اسے انڈائریکٹ میں کیسے بدلیں گے؟ کیپٹن فوجیوں کو حکم دیتا ہے، تو صحیح جواب ہوگا The captain commanded the soldiers to fire۔ سوال نمبر 4، یہ بہت اہم اصول ہے۔ کیا ٹو کے بعد ورب کا ٹینس تبدیل ہوتا ہے؟ مثلاً V1 سے V2 میں، ہاں یا نہ؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ یاد رکھیں، ٹو کے بعد ورب ہمیشہ اپنی پہلی فارم یعنی V1 میں ہی رہے گا۔ اور یہ رہا آخری سوال، جملہ ہے He said to me, don't open the door۔ اگر اسے forbade کا استعمال کر کے بدلنا ہو تو صحیح جملہ کیا بنے گا؟ یاد رہے forbade کے ساتھ not نہیں آتا، تو درست جواب ہے He forbade me to open the door۔ شاباش! بہت بڑھیا۔ تو چلیں اب ایک آخری بار آج کی ساری سیکھی ہوئی باتوں کو جلدی سے دہرا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ تو آج کے اہم ترین نکات کیا ہیں؟ پہلا، امپیریٹو سینٹنسز حکم، گزارش یا نصیحت کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا، رپورٹنگ ورب کو جملے کے موڈ کے مطابق آرڈرڈ، ریکویسٹڈ یا ایڈوائزڈ میں بدلنا ہے۔ تیسرا، جملوں کو جوڑنے کے لیے ٹو یا ناٹ ٹو استعمال کرنا ہے۔ چوتھا، پلیز اور کائنڈلی جیسے الفاظ ہمیشہ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور پانچواں، جو کہ سب سے بڑا ٹرک ہے، مین ورب کا ٹینس کبھی نہیں بدلتا۔ بس یہ 5 باتیں یاد رکھیں اور امپیریٹو سینٹنسز میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ اب امپیریٹو سینٹنسز کا یہ ٹاپک بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ اگلے سیشن میں یعنی 27ویں دن ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ سپیچ کے آخری حصے پر بات کریں گے، جو کہ ایکسکلیمیٹری اور آپٹیٹو سینٹنسز ہیں۔ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تب تک ان اصولوں کی پریکٹس کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔